کے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا، آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، ترقی میں خوشحالی لے کے آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو خط۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کو جوابی خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد کا خط لکھا تھا، جس میں پاکستان سے تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم کے پاس اس طرح کی پرابلم تیار نہیں ہے، ان کا وہ سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو۔ آئی ایم ہولڈنگ دس آفس ود دی پلیئر آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ جب تک صدر پاکستان کو نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک میں یہ آفس ہولڈ کر رہا ہوں۔ وفاقی حکومت کا گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی۔ آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی سمری پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ جب تک صدر مملکت عہدے سے نہیں ہٹاتے وہ کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کو گورنر کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری نے کہا کہ گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کا ہے۔ صدر کے دفتر تک ایسی کوئی سمری ابھی تک نہیں پہنچی۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے میں کسی غیر آئینی اقدام کو میں آئینی جو ہے انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے کوئی بھی قدم اس میں آگے کال اپون کرنے کے لیے حل کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ اسٹارٹ کروں گا جب تک یہ میں سیٹسفائڈ ہو جاؤں کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آئینی تقاضے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا جائے۔ اگر واقعی میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کانٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت۔ میں یہ کہوں گا کہ میاں حمزہ شہباز ہو کہ اپنی مرضی تھلے ٹانگ کھڑے میاں صاحب یہ تھوڑے گھروں واردات ہوئی تھوڑا اپنا الیکشن جو ہے کانٹروورشل بنایا تھوڑے اپنے کر دیں۔ سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی علم برداری کی تقریب مؤخر کر دی۔ کہا سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ اور شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز کے واقعات پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اسپیکر پنجاب اسمبلی سے قانونی رائے مانگی ہے۔ جب تک مطمئن نہ ہو جائیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوا اس وقت تک نئے وزیر اعلیٰ سے ان کے عہدے کا حلف نہیں لیں گے۔ مسلم لیگ نون پر وار کرتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کا الیکشن آپ کے گھر سے متنازع بنایا گیا۔ سیکرٹری اسمبلی نے رپورٹ گورنر کو پیش کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر پر تشدد کا کوئی ذکر نہیں۔ گیلری سے دوست محمد مزاری کے خطاب کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں مار پیٹ میں پیش شیروں کی شناخت ہونے لگی، مختلف ویڈیوز سامنے آنے لگی۔ ارکان نے پولیس اہلکار کے ساتھ کھینچاتانی کی، دھکے دیے، گھیر کر مار پیٹ کی۔ تحریک انصاف کی جھنڈا بردار خاتون ایم پی اے پولیس اہلکار کو کالر سے پکڑ کر کھینچتی رہیں، پھر ساتھی خواتین کے ساتھ مل کر پولیس اہلکار کو کھینچ کر لے گئیں۔ ایک اور خاتون ایم پی اے ہجوم کے ساتھ مل کر مار کٹائی میں مصروف رہیں۔
تحریک انصاف کے MP فیاض الحسن چوہان بھی پولیس اہلکار پر تشدد کرنے میں شامل، لاتوں، گھوسوں اور بکوں کا آزادانہ استعمال، سفید لباس میں ملبوس چشمہ لگائے MPA بھی مار کٹائی میں مگن نظر آئے۔ جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا، ہم نے پوری فوٹیج نکال لیا، تو جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جمہوریت کے لیے بدترین دفعہ ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں، جن سے ان کو ہورے نظر آتی تھی، کوئی پرویز الہی صاحب کی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا۔ پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنائی گئی تھی، ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں ہاؤس کے اندر چھلانگ لگا کر اپوزیشن بینچز پر حملہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ آپ کی کوئی ایک فوٹو مجھے دکھا دیں جس میں آپ کا تشدد ہو رہا ہو۔ ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد، وہی مانا تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا اور یہ جاری رکھو کام۔ کل پنجاب اسمبلی میں حملہ کرنے والوں کی ساری ویڈیوز نکال لی ہیں، جو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ نون لیگ کا اعلان، پرویز الہی پر ذاتی گنڈے لے کر ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ وردیاں پہنا کر ذاتی پوسٹ کے لوگوں کو ایوان میں داخل کیا گیا۔ رانا مشہود نے پرویز الہی پر حملے کا الزام مسترد کر دیا، کہا جیسے عمران خان کو دوا کھانے کے بعد ہورے نظر آتی ہیں، ایسے ہی شاید پرویز الہی نے کوئی دوائی کھائی ہوگی جو انہیں میں نظر آ رہا تھا۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ وزارت اعلیٰ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو پیش کر رہے تھے، نہیں جانتا کہ چودھری مونس الہی کو اپنے والد سے کیا مسئلہ ہے۔ پرویز الہی کو ایک ویڈیو ثبوت پیش کر دیں جس میں ان پر تشدد کیا جا رہا ہو۔ میرے ساتھ انصاف ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور سارے یہ ایک مساق بنے۔ پہلے زخم کی تصدیق کرائیں پھر مقدمہ درج ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو پولیس نے قانونی طریقہ بتا دیا۔ سارجنٹ ایٹ آرمز کی مدعیت میں اسمبلی میں ہنگامے، ڈپٹی اسپیکر پر حملے کا مقدمہ درج۔ پرویز الہی کا لیگی رکن رانا مشہود پر بازو توڑنے کا الزام۔ پرویز الہی نے شہباز شریف، نواز شریف اور حمزہ شہباز کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ہاتھ اٹھا کر دہائیاں۔ شریف اور نواز شریف اور حمزہ اور یہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ میرے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں تو اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، میں ان کو لک آفٹر کرتا رہوں، میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا رہوں۔ چودھری پرویز الہی نے گزشتہ روز ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کو غیر آئینی، متنازع اور بوگس قرار دے دیا۔ کاف لیگ اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے گیلری میں الیکشن کرایا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ مہمانوں کی گیلری میں میگا فون پکڑ کر تو کوئی بھی الیکشن کرا سکتا ہے۔ جس طرح جعلی الیکشن کرایا اسی طرح کوئی جعلی گورنر ڈھونڈ کر جعلی حلف بھی لے لیں۔ کل پنجاب اسمبلی میں جو ہوا پارلیمانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پولیس ایسے آئی جیسے ڈاکوؤں پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ حمزہ شہباز کی سربراہی میں ہوا۔ ان کا ٹارگٹ تھا کہ PTI ہمارے ارکان کو ایوان سے باہر نکالا جائے۔ خزانہ، داخلہ اور دفاع کی 3 اہم ترین وزارتیں مسلم لیگ نون کو اور وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کا وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کو 14 اور پیپلز پارٹی کو 11 وزارتیں ملے گی۔ پنجاب کے نئے گورنر کا تعین مسلم لیگ نون کرے گی۔ سندھ کی گورنری کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور MQM باہمی مشاورت سے کریں گی۔ منصوبہ بندی اور اطلاعات کی وزارتیں مسلم لیگ نون رکھے گی۔ شاہد خاقان کو وزیر اعظم کہیں گے تو وہ ضرور وزیر بنیں گے۔
सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बनेगा। बहरी उमूर या समंदर पार पाकिस्तानी, इसमें से एक वजारत M2M और एक पीपल्स पार्टी को मिलेगी। जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन 4.5 सालों को ज़ाया किया। ना वहाँ पर तेल है, ना वहाँ पर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। न वहाँ पे तेल है, न गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। मालियात, पेट्रोलियम या तवानाई का शोबा जिस तरह 4 साल जाया किए गए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ की जामे भाषा डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। जामे भाषा डैम साल 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का आज़ू। शहबाज शरीफ का जामे भाषा डायवर्जन टनल का दौरा, पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सुरंग का दौरा किया। चेयरमैन बाबरा की डैम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि हजारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फाल हैं। कौन को झूठ नहीं, हकाइक बताऊंगा। जब से मनसब संभाला है पिछले 6 दिन में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है। इलाके में 13 किलोमीटर तवील बाबूसर टॉप सुरंग बनाने का ऐलान। सिलास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कराची के जलसे में मान लिया कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौमी सलामती के मुशीर तो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और न ही अड्डों पर अमेरिका से बात हुई, जबकि DGIS-PR भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे। FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। ये लोग नैब और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे। मुझ पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस डाला है ताकि मुझे खेल से बाहर कर दें। PTI को दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन PTI का फिर फौरी इलेक्शन और मुरासले की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अदलिया से फिर सवाल, बोले मैं वो क्या जुर्म कर रहा था कि रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। नायब अदलिया से पूछता हूँ अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम ड्राइव पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। से निकालने के दौरान या निकलने के दौरान इमरान खान ने आइन शिकनी की। मैं ये समझता हूँ कि आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मनी होता। और इमरान खान तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हदफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। हर जैसे में कहता है कराची में का मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लगी। और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था। तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था। आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। इमरान खान ने अदालती हुक्म मानने से इनकार किया था। अदालतें इसलिए रात में खुली क्योंकि आपने कानून नहीं आइन तोड़ा था।
سعید غنی کے بار، کہا عمران خان کو کرپشن اور گھپلوں کا علم ہے، اسی لیے اپنے خلاف انتقامی کارروائی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ بہت جلد فراگوگی اور وفاقی وزراء کے قصے بھی منظر عام پر آئیں گے۔ فراگوگی اور عمران گٹھ جوڑ سامنے آئے گا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب کراچی جا کر جھوٹ کے بجائے یہ بتانا تھا کہ پونے 4 سال میں کراچی کے لیے کیا کیا، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے ساتھ اپنے دور اقتدار میں آپ نے کیا کیا، اعلان کر کے پیکج کے پیسے روک لیے، آپ نے کراچی کے ساتھ یہ کیا تھا۔ کراچی ترقی مانگتا ہے، آپ سے جھوٹ نہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ آج تک کسی ملکی سربراہ نے غیر ملکی تحائف کا اعتبار بازار نہیں لگایا، اس سے تحفے نہیں ملک کی عزت بیچی ہے۔ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، قیدیوں کی وین دیکھ کر بلبلے کی طرح بیٹھ گئے۔ عمران خان کاغذ نہ لہرائیں، ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اگر وہ ثابت کر دیں تو MQM ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی کی پیشکش، کہا جلسے نے ثابت کر دیا کہ آپ اقتدار کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں۔ MQM کے کنوینر نے دعویٰ کیا کہ جمہوریت کی مکمل بحالی ہمیشہ ہمارے نمبر سے ہی پوری ہوئی۔ عمران خان کے ساتھ اقتدار نہیں، انصاف مانگنے کے لیے شامل ہوئے تھے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے دفاتر بند کیے تھے، انہوں نے دفتر کی سیاست سے ہمیں بری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب کو مسترد کر دیا، کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا، ہم ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ کراچی جلسے کے بعد واپسی پر عمران خان کا طیارہ پنی خرابی کا شکار ہو گیا۔ عمران خان تاخیر سے دوسری کمپنی کے چارٹر طیارے میں اسلام آباد روانہ ہوئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے چارٹر طیارے کے لیے رقم دبئی میں مقیم پاکستانی بزنس مین نے دی۔ چارٹر طیارے کے لیے نجی ایویشن کمپنی کو 29 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ پاکستان اور IMF حکام کے درمیان مذاکرات بحال کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق کل واشنگٹن میں نئی حکومت کے حکام سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں IMF پروگرام بحال ہونے کا اعلان کا امکان ہے۔ IMF پاکستان کو $1 ارب کی قسط دینے کا فیصلہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF نئی حکومت کے تحفظات پر گفتگو کرے گا، سبسڈیز، ایمنیسٹی اور نئی شرائط پر غور ہوگا۔ عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پاکستان سے چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر اسلام آباد سے رات 3:10 پر غیر ملکی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے، جہاں سے وہ لندن جائیں گے۔ شہزاد اکبر کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر اسٹاپ لسٹ سے نکالا گیا تھا۔ شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے FIA نے اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں پولیس نے تمام ملبہ مقتول کی اہلیہ پر ڈال کر جان چھڑا لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع چالان میں کہا گیا ہے کہ مقتول کی بیوہ نے ناظم جوکھیو کے قتل کو حادثہ قرار دیا ہے۔ جام کریم، جام وغیرہ سمیت 13 کے مطابق قتل ملزم میر علی، حیدر علی، نیاز سالار کے درمیان جھگڑے میں غیر ارادی طور پر ہوا۔ ان 3 ملزمان پر مقدمہ چلایا جائے۔ مقتول کے بھائی کا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی کے MP جام ویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کرنے پر ناظم جوکھیو کو قتل کیا گیا۔ ناظم کی لاش کراچی کے علاقے ملی میمن گوشت کے قریب گزشتہ سال نومبر میں ملی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں نیا موڑ آ گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر مشتمل متحدہ اپوزیشن نے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس کا بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان۔ صدر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس کل طلب کر رکھا ہے۔ 53 کے ایوان میں کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ PTI کے 32، پیپلز پارٹی کے 12 اور مسلم لیگ نون کے 7 ووٹ ہیں۔ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گھر کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی نفری بھی موجود۔
عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ پاک فوج کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں کامیاب مشترکہ آپریشن میں کل آدم ٹی ٹی پی کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت خلیل اور احسان عرف دیوا کے نام سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد خودکش جیکٹس اور آئی ڈیز بنانے کے ماہر تھے۔ ہلاک دونوں دہشت گرد مختلف تقریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سرحدی علاقے میں ٹی ٹی پی سمیت کالعدم دہشت گرد گروہ پاکستان کی حفاظتی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملوں میں متعدد پاکستانی فوجیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ 14 اپریل کو بھی شمالی وزیرستان میں افغانستان سے دہشت گردوں نے پاک فوج کے 7 جوانوں کو شہید کیا۔ یہ دہشت گردی پاک افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی ہماری کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان نے افغان حکومت کو خبردار کر دیا۔ دہشت گرد سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کی مذمت۔ ہنگو میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 33 کا ضمنی انتخاب، مختلف پولنگ بوتھ سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ دن بھر پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا، کسی ناخوشگوار واقعے کی رپورٹ نہیں ملی۔ چھپر دریاب میں علاقہ ماہدین نے مشترکہ فیصلے سے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک دیا۔ خواتین کا کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ اس نشست پر تحریک انصاف JUI اور ANC کے درمیان مقابلہ ہے۔ یہ نشست تحریک انصاف کے MNA حاجی خیال زمان کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافی اور ان کے گھروں کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا IG اسلام آباد SN یونٹ سے رابطہ۔ کہا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی رعایت نہ کی جائے۔ IG اسلام آباد نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر تمام صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروائیں گے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ گلیوں اور گھروں کے باہر احتجاج کر کے فیملیز کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران پاک فوج کے کردار کو پاکستانیوں کی اکثریت نے سراہا اور سیاسی کشمکش کے ماحول میں ادارے کو سب سے زیادہ غیر جانبدار قرار دیا۔ ابسوس پاکستان کے حالیہ سروے میں 47% پاکستانی تحریک عدم اعتماد کے دوران پاک فوج کی جانب سے ادا کیے جانے والے کردار کی تعریف کرتے نظر آئے۔ میڈیا کے کردار کو 37% پاکستانیوں نے پسند کیا۔ ابسوس پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ سماجی رہنما اور ایدھی فاؤنڈیشن کی شریک چیئرپرسن بلقیس ایدھی کا سوئم۔ کراچی کی میمن مسجد میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ اہتمام۔ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور قرآن خوانی کی گئی۔ سوئم میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بھی شرکت۔ حیدرآباد بدین سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، بجلی کی کئی گھنٹے طویل بندش کے باعث سیزن میں درزی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ پاکستان میں 50 سال سے زائد عمر کا ہر دوسرا شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض۔ 85% پاکستانیوں کو بیماری کا علم ہی نہیں ہوتا۔ انہیں دل کا دورہ پڑنے یا فالج ہونے کی صورت میں اسپتال میں داخل ہونے پر ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ملک میں بدلتے طرز زندگی اور غیر مناسب طبی سہولیات کے سبب کینسر کے 90% مریضوں کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی، یا مرض کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کینسر آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ڈائلسس مشینوں کی کمی کے باعث گردے کے امراض میں مبتلا ہزاروں مریض موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں. گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، ویٹیکن میں دعائیہ تقریب، پوپ فرانسس سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے پاس بیٹھے یوکرینی اراکین پارلیمنٹ اور قیدیوں کے تبادلے میں رہا میئر کی موجودگی کا احساس دلایا. پرتشدد جنگ سے متاثرین کو حوصلہ دیا. کہا دنیا کے اندھیروں میں روشنی کی کرن دیکھیں. امریکی خاندان نے دنیا کے طویل القدامت خاندان کا اعزاز اپنے نام کر لیا. 5 رکنی خاندان نے گینز ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنا لی. خاندان کے ہر فرد کا اوسط قد 6 فٹ 8 انچ، کم عمر ترین 22 سالہ فرد سب سے لمبا قد 7 فٹ 3 انچ. یا رحیم و یا رحمان، یا حافظ و یا دیان، یا حافظ و یا ستار، یا واحد و یا غفار، یا مالک و یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، ہر رات تجھے معلوم، ہر رات تجھے معلوم. یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم. اور عالمی شہرت یافتہ صوفی گلوکار استاد راحت فتح علی خان کی آواز میں حمدیہ کلام یا حیو یا قیوم ریلیز کر دیا گیا. حمدیہ کلام میں راحت فتح علی خان کے ساتھ ان کے صاحبزادے نے بھی آواز کا جادو جگایا.